معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المرسلات پڑھنے والے ہیں، جس کی تمام جوڑا سورہ نبا ہے۔ سورۃ المرسلات کا مطلب ہوائیں ہے اور نبا کا مطلب خبر ہے۔ پہلی سورہ آفاق کے آثار اور شواہد، تاریخ کے حقائق اور انسان کی خلقت میں خدا کی حکمت اور قدرت کی نشانیوں سے قیامت کو ثابت کیا گیا ہے، جبکہ دوسری میں یہی دعویٰ آفاق میں خاص طور پر خدا کی ربوبیت کے آثار اور شواہد سے ثابت کیا گیا ہے۔ روح سکون اس صورتوں میں بھی قریش کے سرداروں کی طرف ہے، کیونکہ مخاطب وہی تھے۔ ان کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ بھی پچھلی صورتوں کی طرح ام القری مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئیں۔ تو چلتے ہیں ہم سورۃ المرسلات کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ والمرسلات عرفا، گواہی دیتی ہیں وہ ہوائیں جن کی باغ چھوڑ دی جاتی ہے، جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں، یہ ہوائیں گواہی دیتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر وہ جو اندھا دھند غبار اڑاتی ہوئی چلتی ہیں۔ والناشرات نشرا، پھر وہ جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں۔ فالفارقات فرقہ، پھر انہیں بانٹ کر الگ الگ کرتی ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر وہ جو دلوں میں رب کی یاد دلاتی ہیں۔ عذراً و نذراً، لوگو تم چاہے مانو یا نہ مانو، انما توعدون لواقع، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گا، یعنی کیا قیامت کا دن ضرور واقع ہوگا۔ اب والمرسلات عرفا، مرسلات کے معنی چھوڑی ہوئی کے ہیں۔ یہ لفظ یہاں ہواؤں کے لیے آیا ہے۔ عرف عیال کے ان بالوں کے لیے آتا ہے جو گھوڑوں کی پیشانی پر لٹکے ہوئے بال ہوتے ہیں۔ ان بالوں کو پکڑ کر گھوڑوں کو روکا بھی جا سکتا ہے اور ان کو چھوڑ کر انہیں جھلانے کے لیے چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ قرآن نے یہاں ہواؤں کو گھوڑوں سے اور انہیں چھوڑ دینے کو گھوڑوں کی عیال دینے سے تعبیر کی غایت درجہ بلاغت کے ساتھ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ہوائیں خود مختار نہیں، ان کی پیشانی خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہتا ہے انہیں روک لیتا ہے اور جب چاہتا ہے انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ والناشرات نشرا، یعنی فالعاصفات عصفا اور والناشرات نشرا کیا ہے؟ یہ پہلی قسم کی جو طوفانی ہواؤں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کون سی؟ فالعاصفات عصفا، جو تند ہو کر بستیوں کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ یہ جو دوسری قسم ہے والناشرات نشرا، یہ ان ہواؤں کے لیے ہوتے ہیں جو بران رحمت کے طور پر اللہ تعالیٰ برساتا ہے، یعنی وہی برسانے والا اور وہی ہوائیں ہوتی ہیں، ایک جگہ جا کے تباہی مچا دیتے ہیں، دوسری جگہ خوشخبری کے طور پر آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ہر چیز کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا اچھا پہلو ہے، ایک نیگیٹو پہلو ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی فرشتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کے آئے، وہی فرشتے حضرت لوط کی قوم کے لیے عذاب لے کر آئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہوائیں ایک طرف اکھیڑ کر پھینک دیتی ہیں، عذاب کی صورت میں آتی ہیں، دوسری یہی ہوائیں ہوتی ہیں جو خوشخبری کے طور پر نرمی سے چلتی ہیں۔ فالفارقات فرقہ، پھر انہیں الگ الگ جدا کر کے ہوائیں یعنی ان بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہانک کر لے جاتی ہیں، کسی جگہ انہیں اڑا کر لے جاتی ہیں، ایک جگہ بارش برسا دیتی ہیں، دوسری جگہ کو پیاسا چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ یہ سب معاملات چونکہ نشر کے بعد اس کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اس وجہ سے فالفارقات فرقہ فالملقیات ذکرا اثر میں فے کے ساتھ عطف کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فالملقیات ذکرا، وہ جو دلوں میں رب کی یاد ڈالتی یعنی دلاتی ہیں، یعنی الگ الگ معاملہ کر کے انسانوں پر خدا کے اختیار مطلق کی یاد دہانی دلوں میں ڈالتی ہیں کہ وہی ہے، ایک جگہ خشکی پڑی ہوئی ہے، دوسری جگہ بران رحمت ہے، وہ جہاں چاہے برسا دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں عذراً اور نذراً، یعنی یہ ہوائیں کیوں چلتی ہیں؟ کسی پر اتمام حجت اور کسی کو انذار کرنے کے لیے، یعنی اب ان ہواؤں کو دیکھ کے چاہے تم ایمان لاؤ یا نہ ایمان لاؤ، مانو یا نہ مانو، کسی کو یہ اتمام حجت کے طور پر یعنی مکمل جب اتمام حجت ہو چکی ہوتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی کو خبردار وارننگ دینے کے لیے بھی آتی ہیں۔ یہ گواہی دیتی ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے انما توعدون لواقع، وہ قیامت ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ اب اس قیامت کی کچھ علامتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں آگے آیت نمبر 8 میں فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اس لیے جب ستارے مٹا دیے جائیں گے،
وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَت جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الجِّبَالُ نُصِفَت اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَت جب رسولوں کی حاضری کا وقت آ جائے گا۔ اب رسولوں کی حاضری کا وقت کس لیے؟ یعنی اللہ پوچھے گا کیا وقت کے رسولوں سے، کیا تم لوگوں نے اپنی امتوں کو جو میں نے تمہیں ڈیوٹی دی تھی وہ پوری کی تھی، یعنی انہیں خبردار کیا تھا، انذار کیا تھا؟ تو اس وقت رسولوں سے حاضری لی جائے گی۔ لِأَيِّ یومٍ اُجِّلَت یہ سارا پروگرام کس دن کے لیے روکا گیا ہے؟ یعنی یہ قریش کے لوگ جو سامنے اولین مخاطب تھے وہ پوچھتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گا عذاب؟ اللہ فرماتے ہیں اگر اس طرح ہوتا جو میں نے ٹائم دیا ہوا ہے امتحان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی، ہماری جو زندگی ہوتی ہے یہ ایک امتحان کا وقت ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر میں ایسے پکڑنے پر آ جاتا تو زمین پر ایک بھی جاندار نہ چھوڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو جتنی مہلت، جتنے گھنٹے، جتنی زندگی ہمارے لیے لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس میں مداخلت نہیں کرتا، تو اس لیے میں عذاب نہیں لا رہا کیونکہ اس کے لیے ایک دن مقرر ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ لیوم الفصل فیصلے کا دن۔ وما ادراک ما یوم الفصل تم کیا جانو لوگو کیا ہے فیصلے کا دن؟ ویل یومئذ للمکذبین اس دن تباہی اور بربادی ہلاکت ان کے لیے ہوگی جو اس دن کو جھٹلاتے ہیں، یعنی اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے ہی تباہی اور بربادی ہوگی، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ تیاری کرتا ہے جس نے پیپر دینا ہوتا ہے، جس نے پیپر ہی نہیں دینا ہوتا تو وہ تیاری کیوں کرے؟ جب یہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں تو اس کے لیے کیا تیاری کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں جب وہ اس کو مانے گی نہیں تو اس دن ان کے لیے ہی ہلاکت ہوگی، جھٹلانے۔ اب آگے آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں الم نہلک الاولین، یعنی یہ جھٹلاتے ہیں تو قریش کے لوگ جھٹلاتے رہیں، کیا انہیں پہلے لوگوں سے بھی عبرت حاصل نہیں ہوئی؟ الم نہلک الاولین کیا ہم نے نہیں ہلاک کر دیا پہلوں کو؟ ثم نتبعہم پھر ہم لے آئے ہیں الآخرین ان کے پیچھے پچھلوں کو، یعنی ہم نے انہیں ان کے پیچھے لے آئے ہیں۔ کیوں لے آئے ہیں؟ کیونکہ جب انہوں نے بھی انہی کی پیروی کی جو گمراہ لوگ تھے تو ہم بھی انہیں لے آئے ہیں۔ کذالک نفعل بالمجرمین اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کو۔ اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھا دیے ہیں، اب انسان کی مرضی ہے چاہے تو اسلام پر چلے چاہے تو کفر پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا راستہ دکھایا تھا، اب انسان جب کفر کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان کی مدد بھی میں کرتا ہوں، ان کی بھی میں، اسلام پر چلنے والوں کی مدد بھی میں کرتا ہوں اور کفر پر چلنے والے کی مدد بھی میں کرتا ہوں، کیونکہ اس نے اپنے شعور کے ساتھ وہی راستہ سلیکٹ کیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں تو ویل یومئذ للمکذبین تباہی بربادی ہلاکت ہوگی اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں تمہاری اوقات کیا ہے؟ الم نخلقکم من ماء مہین کیا ہم نے نہیں تمہیں پیدا کیا ایک حقیر پانی سے؟ فجعلناہ فی قرار مکین پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پر ٹھہرا دیا، یعنی ہر قسم کے خطرات سے بچا کے تمہیں ایک محفوظ جگہ، یعنی ماں کے حمل، ماں کے پیٹ میں ایک مضبوط جگہ پہ ٹھہرا دیا، الی قدر معلوم ایک معلوم اندازے تک۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا یہاں؟ اللہ فرماتے ہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، اور یہ کیوں نہیں آ رہی، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایک فیصلے کے دن کے لیے میں نے اس کو مؤخر کیا ہوا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ یعنی ایک نہ ایک دن اسے بہر آنا ہی ہے، جس طرح یہ ایک اٹل حقیقت ہے تو اسی طرح قیامت بھی ضرور آئے گی جو ٹھہر چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الی قدر معلوم ایک معلوم اندازے تک، فقدرنا پس ہم نے اندازہ کیا جس طرح ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، فنعم القادرون پس ہم بہترین اندازہ کرنے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین تباہی اور بربادی ہلاکت ان کے لیے ہوگی جو اس دن کے یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والا، یعنی زمین جو ماں کی طرح ہے، اب جس طرح ماں کی گود میں ہی اولاد ہوتی ہے اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو بھی سمیٹنے والا بنا دیا جس میں جھولے کی طرح تم جھول رہے ہو، احیاء و امواتا زندوں اور مردوں کو، یعنی گہوارے کے طور پر زمین کو بنا دیا، اسی میں زندہ اور اسی میں مردے
بسیرا کر رہے ہیں زمین کے اندر۔ وجعلنا فیہا رواسیا، یا پھر اس کی پختگی کے لیے ہم نے پہاڑ گاڑ دیے، شام خاتم بلند و بالا، واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم تمہیں پلاتے ہیں میٹھا پانی، یعنی انہی پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں، پھر ان چشموں میں سے میٹھا پانی ہوتا ہے جو تمہیں اللہ وہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے زمین کو ماں سے تشبیہ دیا ہے، جس طرح ماں زمین کی طرح ہے، وہی اپنے بچوں کے لیے گہوارہ ہوتی ہے ماں، پھر زندہ اور مردہ، یعنی اللہ فرماتے ہیں اسی زمین نے وہ کیا ہوا ہے، اور اس میں پہاڑ یعنی اولاد کیا ہے مضبوط کرتی ہے اس رشتے کو۔ پہاڑ گاڑ دیے، پھر ہم تمہیں پلاتے ہیں ان سے میٹھا پانی، یعنی اولاد سے ہی انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ویل یومئذ للمکذبین، یعنی ان ساری چیزوں میں جیسے ہی حقیقت ہے، اسی طرح آخرت بھی ضرور آئے گی، لیکن اس کے جھٹلانے والوں کے لیے ہی تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں انطلقوا، چلو یعنی اب چلو اس چیز کی طرف، الی ما کنتم بہ تکذبون، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی اب آخرت آ گئی ہے، جسے تم جھٹلاتے تھے نہیں مان رہے تھے، اب چلو اس چیز کی طرف۔ انطلقوا، چلو الی ظل ذی ثلاث شعب، تین شاخوں والے دھوئیں کی طرف چلو، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جو نہ تو سایہ دے گا اور نہ ہی تمہیں شوروں سے بچائے گا۔ انہا ترمی بشرار القصر، یہ ایک ترمی گرائے گا، بشرار انگارے، کالقصر محلات جتنے، یہ بڑے بڑے محلات جتنے انگارے گرائے گی، استغفر اللہ۔ کأنہ جمالات صفر، گویا ایسے ہوں گے جیسے کہ زرد رنگ کے اونٹ گر رہے ہوں، اتنے بڑے بڑے انگارے ہوں گے، استغفر اللہ، ایسے جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہوں، کیونکہ اس وقت کیا تھا ان کے پاس، یعنی اونٹوں کی بہتات ہوتی تھی، تو سامنے مخاطبین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں کہ زرد رنگ کے اونٹوں جتنا بڑے انگارے ہوں گے، تباہی اور بربادی ان کے لیے ہوگی جو اس دن کو جھٹلاتے ہیں۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، یعنی یہ نہیں ہے کہ تمہارے جن کو تم سفارشی بنائے ہوئے تو وہ بڑھ بڑھ کر کے وہاں آگے بولیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ اس دن کوئی نہیں بات کر سکے گا، وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ، نہ ہی اجازت دی جائے گی، فَيَعْتَذِرُونَ، کہ یہ اپنی معذرتیں یا عذر بہانے پیش کریں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی بربادی ہلاکت ان کے لیے ہوگی جو اس دن کو جھٹلاتے ہیں۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہوگا فیصلے کا دن، جمعناکم والاولین، ہم تمہیں جمع کریں گے اور پہلوں کو بھی، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِیدُونِ، بس اگر تمہارے پاس چالیں ہیں تو میرے خلاف چال پڑو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی بربادی ہلاکت اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے ہی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یعنی یہ تو ہو گیا جہنمیوں کا انجام، اب کیا ہے آگے جو متقین پرہیزگار ہوں گے جنہوں نے اسلام کا راستہ چنا ہوگا، ان المتقین، بے شک جو پرہیزگار لوگ ہوں گے، فی ظلال و عیون، وہ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، سبحان اللہ، وفواکہ، اور پھلوں میں ہوں گے، مما یشتہون، جو بھی پھل وہ چاہیں گے، کولو، اللہ فرمائیں گے کھاؤ، واشربو، اور پیو، ہنیم، خوشی خوشی، بما کنتم تعملون، اپنے ان عملوں کے بدولت جو تم دنیا میں کر کے آئے تھے، انا کذالک نجزی المحسنین، اس طرح بدلہ دیتے ہیں اپنے نیک لوگوں کو، لیکن تباہی اور بربادی ان کے لیے ہوگی جو اس دن کے منکر ہیں، انکاری ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کلو، کھاؤ، وتمتعوا، اور فائدہ اٹھاؤ، قلیلاً، مگر تھوڑا سا، انکم مجرمون، کیونکہ تم مجرم ہو، کیونکہ اب دنیا میں جو جتنے بڑے عہدے پر بھی تھا، جتنا بھی امیر کبیر تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے۔ اس کی مثال کیسے ہے، یعنی جیسے سمندر ہوتا ہے، سمندر میں ایک جو قطرہ ہے وہ دنیا ہے، باقی پورا سمندر آخرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں جتنا بھی کھا لو گے، وتمتعوا، اور فائدہ اٹھا لو، قلیلاً، مگر یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، یعنی 1000 سال جو جی جاؤ گے دنیا میں، مگر بہت ہی تھوڑا فائدہ عیش کے ساتھ، 1000 سال جینے کے بعد بھی یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے، کیونکہ تم مجرم ہو، کیونکہ تم نے دنیا میں عیش و عشرت کی اور اللہ کے دین کے انکاری بنے رہے، اور تم نے دوسرا راستہ سلیکٹ کیا تھا، اس لیے تم مجرم تھے۔ دنیا میں جتنی بھی عیش و عشرت کر کے آئے ہو، مگر بہت ہی کم ہوگی، وہ تباہی بربادی ہلاکت ان کے لیے ہوگی جو اس دن کے جھٹلاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو، یعنی جھکو اللہ کے احکامات کے سامنے، اللہ فرماتے ہیں لا يركعون، تو یہ نہیں جھکتے تھے، اللہ کے احکامات پر بعمل نہیں تھے، تو اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پس اس قرآن کے بعد، پس اللہ کے اس کلام کے بعد، بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے، یعنی اس قرآن کے بعد تو اور کچھ رہ ہی نہیں گیا
جس پر یہ ایمان لائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔